وہ کہتے ہیں کہ معاش کے اوپر اعتراض کر کہتے ہیں عورت کو قید کر دیا، اس کو معیشت کا حق ہی کوئی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں اس کو کمانے نہیں دیتے، اس کو گھر میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ عورت کو اسلام نے کمانے سے روکا۔ کسی ایک حدیث میں بھی ایسا نہیں ہے کہ عورت کو کمانے سے روکا ہو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کاروبار نہیں کروایا کرتی تھی، وہ مزاربت میں اوپر نہیں بھیجا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا بنیادی سبب کیا تھا؟ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ایک ٹوکرا لے کے آئی تھی، کام کرتی تھی، خوشبو کا کام تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بیوی وہ کیا کام کرتی تھی جن کو زینب کہا جاتا تھا رضی اللہ عنہا، وہ بھی کاروبار کرتی تھی۔ تو اسلام عورت کے کاروبار پہ نہیں کرتا، لیکن اسلام قدغن لگاتا ہے جب بے پرد عورت کاروبار کرتی ہے۔ اسلام قدغن لگاتا ہے جب بلا ضرورت وہ اپنے آپ کو مصروف اور مشغول رکھتی ہے، لیکن اگر انسان ضرورت ہے، اگر وہ اپنے ان حدود و قیود کے اندر قائم دائم رہے تو عورت کو حق معیشت حاصل ہے۔ انہوں نے اسلام کو سمجھے بغیر اسلام پہ اعتراض کیا، اس کا جواب یہ تھا۔ پھر وہ معاشرتی اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کو جبری پردہ کروایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں عورت کو جبری پردہ نہیں کروایا جاتا، قیمتی چیز سنبھال کے رکھی جاتی ہے، اور ہم ان کو ان کی زبان میں ایک اعتراض دیتے ہیں۔ اصل جواب یہ ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، لیکن اس وقت ان کو منطق سے جواب دینا ہے، تو ان کو جواب دیتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہاری ملکہ برطانیہ اس سے کوئی ہاتھ نہیں ملا سکتا، اور وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر گلوز پہنے رکھتی ہے، تو یہاں پہ کیا تم نے اس کو جبری پردہ کروایا ہوا ہے اس کے ہاتھوں کو؟ کیا تم کس کوئی اگر وہ مل نہیں سکتا، کافر تو کافر سے پھر مل لینا، ان کے ہاں تو مذہب میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن تم بھی پابندی لگا کے رکھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قیمتی ہوتا ہے اس کو پردہ کروایا جاتا ہے، جو قیمتی ہوتا ہے اس کو الگ احترام کرایا جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے صرف ایک ملکہ قیمتی نہیں ہوتی، تمام عورتیں ان ملکاؤں جیسی ہیں، وہ بھی اتنی ہی قیمتی ہیں، اس وجہ سے اس کی حفاظت کے لیے یہ پردہ کا انتظام کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عورت کو حق طلاق نہیں دی گئی، ہم کہتے ہیں حق طلاق موجود ہے، لفظ طلاق کے احکامات نہیں ہیں، وہاں پہ اس کو خلا کی اجازت موجود ہے، اس کے بھی کچھ احکامات ہیں۔ اس کا سبب ہے کہ عورت چونکہ بعض اوقات جلد باز ہوتی ہے، تمام عورتیں نہیں ہوتی، لیکن اسلام تمام عورتوں کا ایک حکم دیتا ہے، لہذا کثرت کی وجہ سے ایک حکم آ گیا کہ عورت خود طلاق نہیں دے سکتی، بلکہ اگر اس نے طلاق لینی ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 35 میں اس کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس انداز سے تم طلاق لے سکتی ہو کہ کوئی ایک کو تمہارے طرف سے وہ مقرر ہو جائے، اگر معاملہ پھر بھی نہ منے تو پھر تم قاضی کے پاس چلی جاؤ اور وہاں جا کے علیحدگی کر سکتی ہو۔ طلاق علیحدگی کو کہتے ہیں، تو خلا بھی علیحدگی کو کہتے ہیں، طریقہ فرق ہے، لہٰذا یہ اعتراض باطل ہوا۔ عورت کو وراثت آدھی دی جاتی ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے، عورت کو بالکل وراثت آدھی نہیں دی جاتی۔ عورت کو وراثت آدھی اس وقت ہوتی کہ جس وقت عورت کی اتنی ذمہ داریاں ہوتی جتنی مرد کی ذمہ داریاں ہیں۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام نے عورت کو اگر 1 لاکھ دیا ہے تو مرد کو اس کے مقابلے میں 2 لاکھ دیے ہیں، 2 لاکھ کے ساتھ اسی عورت کی ذمہ داری بھی دے دی، اپنی ذمہ داری بھی دے دی، اپنے بال بچوں کی ذمہ داری بھی دے دی، اور اپنے ماں کی ذمہ داری بھی دے دی۔ وہ اس 2 لاکھ میں سب کو مینج کر رہا ہے، یہ 1 لاکھ لے کے جیب میں ڈالتی ہے، تو فائدہ کس کا ہوا؟ فائدہ اس کا ہے کیونکہ اسلام نے اس کو زیادہ احترام دیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کے اوپر اس کی گواہی کو آدھا کیا گیا ہے، یہ ایک بالکل باطل اعتراض ہے۔ اسلام نے جس چیز میں عورت کی گواہی کو آدھا قرار دیا ہے وہ صرف وہ صورت ہے کہ جس کے اندر کاروباری معاملہ ہو، اس وجہ سے کہ عورت کا تو کاروبار سے تعلق نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے آیت تداین جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے سورۃ البقرہ کے اندر، اس کے اندر جو وضاحت کی ہے وہ یہ وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چونکہ اس کی فیلڈ نہیں تھی تو وہ بھول سکتی تھی۔ کھانا پکانا آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ پکانے بیٹھیں گے تو بھول سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا کرنا تھا، تو اگر آپ کی سہولت کے لیے آپ کا معاون دے دیا جائے تو پھر یہ آپ کی عزت و احترام ہے یا آپ کے خلاف کوئی چیز ہے کہ جناب مجھے مساوات کا حق نہیں ہے، میں روٹی کیوں نہیں پکا سکتا؟ یہ آپ کا معاون دینا آپ کی عزت و احترام میں اضافہ کرنا ہے۔ عورت کو دوسری عورت بطور معاون دے دی کہ یہ بھول جائے تو اس کو یاد کروا دینا، تو یہ عورت کے عزت و احترام میں۔ اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک عورت نے جا کے یہ کہا تھا کہ تم بھی بیٹے ہو، رضائی بیٹے ہو، یہ جو تمہارے ساتھ بیٹھی تمہاری بیوی کہلاتی ہے، یہ بھی میری رضائی بیٹی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ پیش کیا گیا، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب البیوع کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کیا کہا کہ اب بات ہو چکی ہے، اور اسی کے اوپر میں فیصلہ سنا دیا، ان مرد اور عورت میں جدائی کر دی۔ کون سی اور گواہی طلب کی تھی؟ جہاں عورت کے معاملات پیش آئے اس ایک گواہی کے اوپر ایک پورے گھر میں میاں اور بیوی کو علیحدہ کر دیا جائے، ایک گواہی، اس کے ساتھ اور تو کوئی گواہ بھی موجود نہیں تھا، تو لہٰذا عورت کی آدھی گواہی والا اعتراض بھی باطل ہے۔ عورت کی گواہی آدھی ہے، اور اسی طرح وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں جو سزاؤں کا تصور ہے وہ ظالمانہ، ہاتھ کاٹ دو اور ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو اور پتھر مار دو اور اس کو مار ہی ڈالو، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظالمانہ سزاؤں کا ایک پورا تصور اسلام دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ظالمانہ سزائیں نہیں۔ مال چوری کیا ہے، ایک کا ہاتھ کاٹو گے پورے شہر کا مال محفوظ ہوگا۔ اور ویسے بھی ایک لاجک ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو جب اللہ نے پیدا کیا تو مالک کون ہے ہمارے جسم کا؟ اللہ ہے۔ تو جب مالک نے ایک چیز اتروا دی تو وہ مالک تھا، ہم مالک کے آگے تو نہیں بول سکتے۔ میری چیز ہے، ایک چیز پکڑ کے اس کے میں 2 حصے کر دوں تو کوئی مجھے نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ کی چیز کا کروں گا تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ جب رب کے پیدا کیے ہوئے بندے نے رب کی نافرمانی کی تو رب کے دیے ہوئے جسم سے ایک ٹکڑے کو کاٹ دیا، تو اعتراض کس بات سے ہے؟ کیونکہ وہ تو مالک تھا۔ تو اس وجہ سے یہ ظالمانہ سزائیں نہیں ہیں۔ ظالمانہ سزا یہ ہے کہ چور کو پکڑو، پھینٹی لگاؤ، رولہ پھیرو، معاشرے میں چھوڑ دو تاکہ وہ پکا چور بن جائے۔ ڈکیت کو پکڑو، سفارش آئے، چھوڑ دو تاکہ وہ پکا ڈکیت بھی بن جائے اور قاتل بھی بن جائے۔ یہ ظالمانہ نظام ہے۔ اسلام کی سزاؤں کا نظام